زینب 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 ای غرق بلا زینب درد آشنا زینب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور عبادت و بندگی۔ خدائے متعال کی بارگاہ میں تقرب کا سب سے عظیم ذریعہ عبادت اور بندگی ہے۔ اگر انسان قرب خدا اور کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس سے سب سے بڑا وسیلہ عبادت اور بندگی ہے، اور جو شخص بھی کمال کے جس مرتبے تک پہنچا ہے وہ اسی راستے سے اس نے قرب اور کمال کے درجات کو حاصل کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت نہایت جذاب ہے جو عبادت کو خلقت کا ہدف قرار دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن عبادت کا معنی اور مفہوم ہرگز صرف چند رکعت نماز کا ادا کر لینا یا دوسرے تمام مالی اور بدنی عبادت کو انجام دینا نہیں ہے، یعنی خمس ادا کر دیا، حج ادا کر دیا یا نماز پڑھ لیا۔ عبادت کا مفہوم ہرگز صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، بلکہ عبادت خدائے متعال کی بارگاہ میں خضوع و خشوع اور تذلل کے اظہار کا نام ہے۔ اسی لیے راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات میں تحریر فرما، العبودیۃ اظہار التذلل والعبادۃ ابلغ منها لأنها غایۃ التذلل۔ عبادت خضوع، خشوع اور تذلل کا نام ہے، سراپا تسلیم کا نام ہے۔ اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام اعمال کرتے ہیں تو سب کے سب اسی خضوع، خشوع اور سر تسلیم کو خمد کرنے کے مصادیق میں سے، اسی عالیہ مقام تک، یعنی تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہو، خاشع ہو، خاضع ہو، اسی مقام عالیہ تک پہنچنے کے لیے یہ عبادات قرار دی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو عمل کا ہوتا ہے یعنی کچھ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو ترک کا ہوتا ہے یعنی کس چیز کو اجتناب کرنا اور کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ لہٰذا عبادت میں دو چیز ہوئی ہے، ایک عمل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح سے ایک بیمار کے علاج کے لیے دوا کھانا ہوتی ہے اور مضر غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، یعنی بلکہ دوا کھانے سے زیادہ اہم مضر غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے اور خلقت کے ہدف تک پہنچ جائے، وہ ہدف خلقت عبادت پروردگار، اگر خلقت کے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ مالی بدنی عبادت کے انجام دینے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان گناہ کو ترک کر دے۔ اسی لیے روایت میں یہ بات ہے، ان اشد العبادت الورع، سب سے سخت عبادت ورع اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ یا حدیث میں آیا ہے کہ افضل العبادت العفاف، بہترین عبادت پارسائی اور پاک دامنی ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجمال العفاف، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور خوبصورتی کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے، یعنی خوبصورتی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اپنے دامن کو گندا نہ ہونے دو۔ بس ہر عبادت کا ایک عملی پہلو ہے اور ایک ترک کا پہلو ہے، کچھ انجام دینا ہے اور کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔
جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے اگر میں ورع اور عبادت کے نمونے کو پیش کرنا چاہوں تو آپ کی خدمت میں چند نمونے پیش کروں گا۔ مورخین میں سے ایک مورخ ہیں جن کو نیشابوری کہتے ہیں، مورخ نیشابوری سے یہ بات نقل کی، انہوں نے فرمایا ہے، یعنی مورخ نیشابوری فرماتے ہیں کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فصاحت، بلاغت، پارسائی و عبادت میں اپنے والد علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ اور اپنی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح تھیں، یعنی ویسے ہی فصیح، بلیغ، عابدہ اور متقی و پرہیزگار ویسے ہی تھیں جیسے علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ بعض مورخین سے منقول ہے یہ بات کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پوری زندگی کبھی بھی نماز شب ترک نہیں ہوئی، یعنی پوری زندگی جس ذات گرامی سے کبھی بھی نماز شب ترک نہ ہوئی ہو، حتیٰ 11 محرم کی 11 تاریخ کو جس نے نماز شب ترک نہ کی اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی 11ویں شب میں نے اپنے پھوپھی کو دیکھا کہ مصلی عبادت پر بیٹھی ہیں اور عبادت خدا میں مشغول ہیں۔ ریاحین الشریعہ جلد 3 صفحہ 61۔ اور مرحوم بیرجندی نے کبریت احمر میں تحریر فرمایا ہے کہ بعض معتبر مقاتل نے امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے، میری پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے تمام مصیبتوں کے باوجود کربلا سے شام تک کسی وقت بھی اپنی نافلہ نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے وداع کے لیے آئے تو چند باتیں کہی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی، قابل غور بات ہے، ان میں سے ایک بات یہ کی تھی، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ اور شب عاشور کے سلسلے میں کتاب مسیر الاحزان سے فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت الحسین، آپ نے یہ فرمایا ہے، آپ یہ نقل کرتی ہیں، وَأَمَّا أَمَّتِي زینب، ہماری پھوپھی اماں زینب، فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْ عاشرة من المحرم فی محرابها تستغیث الی ربها وما ہدأت لنا عین ولا سکنت لنا زفرۃ۔ آپ فرماتی ہیں، جناب فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ہماری پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اسی رات یعنی شب عاشور کی بات ہے، مسلسل محراب عبادت میں کھڑی رہیں اور خدائے متعال کی بارگاہ میں استغاثہ کرتی رہیں، اور اس رات ہم میں سے نہ کوئی سویا اور نہ ہی ہمارے نال و بکا کی آواز منقطع ہوئی، رات بھر جگتے رہے، نال و بکا ہوا۔ ریاحین الشریعہ جلد 3 صفحہ 62۔ اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان امتی زینب کانت تؤدی صلواتها من قیام الفرائض والنوافل عند مصیرنا من الکوفۃ الی الشام وفی بعض المنازل تصلی من جلوس لشدۃ الجوع والضعف منذ 3 لیال لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال لأن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغیفا واحدا من الخبز فی اليوم واللیلہ۔ یہ بھی ریاحین الشریعہ جلد 3 صفحہ 62 پہ۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھی اماں
زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنی تمام نمازوں میں واجب ہوں یا مستحب نماز ہوں، واجب و مستحب نماز کو کوفے سے شام تک کے راستے میں کھڑی ہو کر پڑھتی تھی، یعنی واجب نمازیں، مستحب نمازیں کوفے سے شام تک کے راستے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کھڑی ہو کر پڑھتی تھیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ لیکن بعض مقامات پر بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں۔ ایسا کیوں کرتی تھیں؟ کہا ایسا بھوک، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے کرتی تھیں۔ کیوں؟ بھوک کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، ضعف و ناتواں ہو جانے کی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھتی تھیں، اس لیے کہ امام نے یہ جملہ فرمائے، اس لیے کہ 3 رات سے جو ان کی غذائیں ملتی تھیں وہ بچوں میں تقسیم کر دیتی تھیں، لہٰذا وہ سنگ دل قوم کیسے بچوں کی میں غذا کو تقسیم کر دیں، یعنی خود بھوکی رہ جاتی تھیں اور اپنی غذا کو بچوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ ایسا کیوں کرنا پڑتا تھا؟ ایسا اس لیے کرنا پڑتا تھا کہ وہ سنگ دل قوم دنوں رات میں، امام نے فرمایا دنوں رات میں صرف 1 روٹی ہم کو دیتے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ اپنی غذا بچوں میں تقسیم کر دیتی تھیں، خود بھوکی رہتی تھیں، لہٰذا ضعف و کمزوری اور ناتواں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی نماز کو بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ، نماز بدنی عبادت ہے نا، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بدنی عبادتوں، مستحب اور واجب نمازوں کے انجام دینے کا ایک نمونہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے عظیم صفت ایک انسان میں جو پائی جاتی ہے وہ ایثار ہے، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرنا، دوسرے کو ترجیح دینا، یعنی خود بھوکا رہ جائے مگر دوسرے کو کھلا دے، خود پیچھے ہو جائے اور دوسرے کو آگے بڑھا دے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اوپر کی اس حدیث سے کاملاً ایثار، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ایثار کا مقام بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح 3 شب و روز بھوک کو برداشت کیا، اپنی غذا امام کے معصوم بچوں میں تقسیم کر دی۔ بس پہلی بدنی عبادت، دوسری بات آپ کا ایثار، تیسری چیز اگر اس سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو خود کربلا کا تاریخی سفر، تمام مصیبتیں اور تمام تلخیوں کو برداشت کرنا جو تاریخ بشریت میں یا تو بے نظیر ہیں یا کم نظیر ہیں، ایک بات۔ دوسری بات زمانے کے طاغوت اور ستمگروں کے مقابل میں کھڑا ہونا اور پھر ان کو اپنے خطبوں، تقریروں کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کرنا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ہر جملے کے اظہار میں اپنی اور دوسروں کی جان کا خطرہ تھا۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، جاہل، نادان، بزدل، ڈرپوک لوگوں کو درک و بصیرت و بینائی عطا کرنا، ان کے مردہ ضمیروں میں روح پھونکنا، جو یا تو زمانے کے ستمگروں کے ہاتھوں دھوکہ اور فریب کھائے ہوئے تھے، یا اپنی آخرت اور اپنی ابدی سعادت کو چند درہم و دینار کے عوض فروخت جنہوں نے کر دیا تھا۔ یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات، جو لوگ بنی امیہ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے دھوکہ کھائے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ امت مسلمہ کے شیرازے بکھیر رہے ہیں اور یہ اخلال گر ہیں، اخلال گر ہونے کے عنوان سے انہوں نے مخل ایجاد کرتے، یعنی ہمارے درمیان ہمارے شیرازے کو بکھیرتے ہیں، اس عنوان سے بنی امیہ کے پروپیگنڈے میں دھوکے میں آ کر کچھ لوگ امام حسین کو واجب القتل جانتے تھے، ان لوگوں کو بیدار کرنا۔ 4 بات۔ 5ویں بات، حجت زمان، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقدس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا، جبکہ کوفہ و شام کے ستمگر خیال کر رہے تھے کہ ان لوگوں سے اس مقدس آواز و ندا کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت کے اندر دبا دیا ہے، یعنی ظالم یہ سمجھ رہا تھا، ستمگر یہ سمجھ رہا تھا کہ کربلا کے مقدس آواز کو اور کربلا کی مقدس صدا کو انہوں نے کربلا کی جلتی ریت میں جلا دیا، مگر حجت زمان حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقدس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پہنچایا۔ کربلا کا تاریخی سفر،
مصیبتوں تلخیوں کو برداشت کرنا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ستمگروں کو اپنے خطبوں اور تقریروں سے رسوا کرنا۔ تیسری بات، یہ جاہل اور نادان کو درک و بصیرت عطا کرنا۔ چوتھی بات، جو لوگ بنی امیہ کے پروپیگنڈے میں آ کر امام حسین کو واجب القتل جانتے تو ان لوگوں کو بیدار کرنا۔ پانچویں بات، امام حسین کے مقدس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا۔ یہ ایک ایسا تاریخی اور ایک ایسی تاریخی اور الہی رسالت کو انجام دیا ہے جس کے انجام دینے سے دنیا کے مرد قاصر ہیں۔ اگر مرد آئیں اس عظیم پیغام کو پہنچانا چاہیں نا تو ان کی پشتیں خم ہو جائیں گی اور اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ ان میں سے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان میں سے ہر ایک عمل ایک عظیم عبادت ہے جس کو علی اور فاطمہ کی پروردہ نے انجام دیا، اور اس طرح سے خدائے متعال کی بارگاہ میں نہایت خضوع، خشوع اور تسلیم کا اظہار کیا ہے۔ اور یقیناً یہ وہی کر سکتا تھا جو علی مرتضیٰ کی آغوش تربیت میں اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طیب و طاہر آغوش میں پروان چڑھا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔